توشہ خانہ وہ سرکاری مال خانہ ہے. جب بھی کوئی ڈیلیگیشن جاتا ہے یا سرکاری طور پہ کوئی تحائف ملتے ہیں تو وہاں پہ جمع کروائے جاتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز اس حوالے سے کافی سارے سوالات اٹھاتی رہی. پروگرام کے سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کریں گے اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں ابو ذر سلمان خان نیازی ماہر قانون ہے. بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین، توشہ خانہ کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نواز کی قیادت کیا سوالات اٹھاتی رہی، کیا کہتی رہی، آئیے دیکھتے ہیں. کہتا ہے میرے تحفے میری مرضی، یہ تمہارا خاندانی مال نہیں ہے. تحفے بھی ریاست کے، مرضی بھی ریاست. آپ تو شفاف آدمی ہے نا. جو توشہ خانہ میں تحائف جمع کرائے ہیں بیرون ملک سے ملنے والے، ان کی لسٹ دیں، کیوں نہیں دے رہے؟ یہ وہ تحفے ہیں جو ڈکلیئرڈ نہیں ہیں، ابھی آئیں گے. ابھی سے چیخیں نکلنے لگ گئی، ابھی تو کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، ابھی ثبوتوں کے ساتھ آئیں گے. تمہاری طرح الزام تراشی نہیں ہوگی. جی ناظرین، آپ نے سنا سلمان نیازی صاحب، آپ نے کوئی خط بھی لکھا حکومت پاکستان کو، شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی حکومت کو کہ تفصیلات شیئر کریں، اور آپ کو کوئی جواب ملا؟ جی ارشد صاحب، یہ مجھے جب یہ عمران خان صاحب کے کیس میں جب انفارمیشن کمیشن کا ڈیسیجن آیا تھا اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پھر اس کو سسپینڈ نہیں کیا، تو میں نے پھر سوچا کہ میں ایک رائٹ ٹو انفارمیشن کے انڈر ایک لیٹر لکھتا ہوں ٹو دا کیبنٹ سیکرٹری کہ مجھے ساری انفارمیشن دیں جتنی بھی ہے فرام 1947 سے لے کے ابھی تک جتنے بھی پریزیڈنٹس ہیں، گورنر جنرلز ہیں اور پرائم منسٹرز ہیں، جو 31 بنتے ہیں آپ کے پرائم منسٹرز، 4 گورنر جنرل اور 13 پریزیڈنٹس، جس نے آفیشلی گفٹس ریسیو کیے ہیں اور اس کے بعد ان کو خریدا ہے اور کس پرائس پہ خریدا ہے اور اس کی ویلیو جو اسیس کی گئی تھی وہ کیا رکھی گئی تھی. تو یہ ساری انفارمیشن میں نے مانگی، لیکن ایز ایکسپیکٹڈ دا کیبنٹ سیکرٹری نے تو نہیں، مجھے سیکشن آفیسر کی طرف سے رپلائی آیا وداؤٹ اپروول آف دا کمپیٹنٹ اتھارٹی جو کیبنٹ سیکرٹری تھے کہ ہم آپ کو یہ انفارمیشن نہیں دے سکتے، دس از کلاسیفائڈ. اب یہ بالکل مذاقہ خیز بات ہے کیونکہ انفارمیشن کمیشن کا آلریڈی آرڈر ہے 27/1/2021 کا کہ یہ انفارمیشن کلاسیفائڈ نہیں ہے. یہ رائٹ ٹو انفارمیشن آرٹیکل 19 آف دا کانسٹیٹیوشن کے نیچے پرووائڈ کرنا ان کا فرض ہے اور میرا حق ہے. خالی میرا حق نہیں ہے، پورے مفاد عامہ کا ایشو ہے. ہر پاکستانی کا رائٹ ہے کہ اس کو بتایا جائے کہ یہ جتنی انفارمیشن ہے اس میں کیا ہوا، کس نے کیا لیا، کس نے کیا نہیں لیا. اور میرے خیال سے یہ کرنٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہی آیا کیونکہ 29 اپریل کا لیٹر ہے یہ. تو بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ارشد صاحب یہ ایکسپیکٹ کرا تھا. تو اس پہ آپ آگے فردر قانونی کارروائی کریں گے آپ؟ جی ارشد صاحب، میں وہی بات کر رہا تھا، ہم تو لائرز ہیں، ہم تو کورٹ میں لڑائی لڑتے ہیں. اگلا میرا جو ٹارگیٹ ہے وہ یہ، میں سیکشن 17 ہے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کا، اس کے تحت اپیل فائل کروں گا انفارمیشن کمیشن، اور وہ اپنے ڈیسیجن سے آئی تھنک باؤنڈ ہے. انہوں نے خود پہلے اس پہ آرڈر یہی کیا ہوا ہے، اور اگر وہ بھی بات نہیں مانیں گے، جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، وہ مان جائیں گے، تو آئی ول گو ٹو دا کورٹ اور سپریم کورٹ تک بھی میں یہ جنگ لڑوں گا. لیکن میں جاؤں گا ضرور. یہ 47 سے لے کے اب تک کی بالکل ٹھیک ہے، یہ پاکستان کی آنی چاہیے، لوگوں کو پتہ لگنا چاہیے. صرف یہی نہیں، اس میں کچھ ایڈ کر لیجئے گا کہ جو آفیشیل ڈیلیگیشن میں گیا یا جس کو بھی سرکاری تحائف ملیں، توشہ خانہ کی وہ لسٹ اور ریکارڈ تو موجود ہے. 1947 سے آنی چاہیے کہ وزراء کو کیا ملے، بیوروکریٹس کو کیا ملے، باقی لوگوں کو کیا ملے. وہ تمام سی ایڈ ہماری گزارش پہ بھی کر لیے گا. ناظرین، حال ہی میں شہباز شریف صاحب اور ان کی کابینہ کے ارکان، آفیشیل ڈیلیگیشن جو سعودی عربیہ گیا، اس میں وزٹ تو تھا کہ پاکستان کے لیے بیل آؤٹ، اس کی تو ابھی تک کوئی اطلاع نہیں آئی کہ کوئی بیل آؤٹ ملا یا نہیں ملا، لیکن انہیں تحائف ضرور ملے. اور ہمارے اہم ترین ذرائع کے مطابق جو تحائف ملے، جو ہماری سورس انفارمیشن ہے کہ کس کو کیا تحفہ ملا، آئیے آپ کو اس کی تفصیلات بتاتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کو قیمتی گھڑی، انگوٹھی، سٹڈ، قیمتی قلم، سونے اور ہیروں سے بنی تسبیح، شہد، زیتون اور کھجوریں بطور تحفہ ملی. ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کو رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ واچ، خالص کھجوریں اور خالص زیتون کا تیل کا تحفہ ملا. ذرائع کے مطابق وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کو خالص زیتون، کھجوروں اور رولیکس یاٹ ماسٹر گولڈ واچ ملی. وزیر خزانہ ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کو خالص کھجوریں، شہد، رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی. شاہزین بگٹی کو خالص کھجوریں، شہد، زیتون اور رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی. ذرائع کے مطابق چودھری سالک کو کھجوریں، شہد، زیتون
اور رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ مینز واچ بطور تحفہ ملی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو کھجوریں، شہد، زیتون اور رولیکس یلو گولڈ واچ وتھ ڈائمنڈز بطور تحفہ ملی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی آغا حسن کو کھجوریں، شہد اور رولیکس یاٹ ماسٹر مینز گولڈ واچ بطور تحفہ ملی۔ سیکرٹری خارجہ سہیل محمود کو کھجوریں، شہد، زیتون اور رولیکس یاٹ ماسٹر میٹالک مینز واچ بطور تحفہ ملی۔ سعودیہ میں پاکستان کے سفیر خرم راٹھور کو شہد، کھجوریں اور رولیکس یاٹ ماسٹر میٹالک مینز واچ بطور تحفہ ملی۔ وفد میں موجود مولانا طاہر اشرفی کو شہد، کھجوریں، زیتون اور رولیکس یاٹ ماسٹر میٹالک مینز واچ بطور تحفہ ملی۔ جی ناظرین، یہ تحائف ملے اور اس حوالے سے ہم نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو طلحہ سید ہمارے کوارڈینیٹر انہوں نے سوال جواب بھی بھیجے اور پوچھا کہ آپ کو یہ تحائف ملے ہیں، کیا آپ نے یہ توشہ خانہ میں جمع کروا دیے ہیں یا آپ نے یہ جو اماؤنٹ ہے وہ دے کے لے لیے، تو اس کا جواب نہیں آیا۔ فیصل کریم کنڈی صاحب کو ہم نے بلاول بھٹو سرداری صاحب کے بہاف پہ سوالات بھیجے، طلحہ سید نہیں بھیجے، ان سے بھی یہ سوال کیے گئے کہ تفصیلات تھوڑی شیئر کر لیں، بتا دیں جمع کروایا توشہ خانہ میں نہیں کروایا، تو اس کا کوئی جواب ہمیں موصول نہیں ہوا۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب کو بھی طلحہ سید نے یہ سوالات بھیجے اور تفصیلات مانگی، انہوں نے بھی اس کا جواب نہیں دیا۔ ہمارے ایگزیکٹو پروڈیوسر عدیل راجہ نے کیبنٹ سیکرٹری صاحب کو سوال بھیجا کہ یہ توشہ خانہ میں جمع ہو گئے تحائف یا نہیں ہوئے، تو اس کا بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ توشہ خانہ کے رولز ناظرین بڑے واضح ہیں کہ جب سرکاری ڈیلیگیشنز پہ آپ جاتے ہیں تو توشہ خانہ میں یہ تحائف جمع ہونے ہیں یا پھر اس کا ایک سرٹن اماؤنٹ دے کے، جو کہ پی ٹی آئی نے بڑھا دیا تھا 50% پہ، اس کے عوض آپ یہ تحائف اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ فیصل وارڈ صاحب، آپ کو تو معلوم ہوگا یہ گھڑیاں جس کا ذکر آیا ہے رولیکس کی، اس کی ایک کی قیمت کتنی ہوتی ہے تقریباً اندازاً؟ صاحب دیکھیں، تقریباً کوئی $1,00,000 سے گھڑیاں شروع ہوتی ہیں۔ $1,00,000 یہ پاکستانی روپے کتنے بنے؟ تقریباً $2 کروڑ کے بیچ میں، اور پھر اس کی ویٹنگ ہے 8 مہینے کی، تو اس کا پریمیم بھی آپ کو 30-40 ہزار $2.5 کروڑ کی آ جائے گا۔ آپ گھڑی لینے جائیں آؤٹ آف لائن آپ ٹرن اگر آپ لیں گے تو یہ سادی والی یا ڈائمنڈ والی؟ نہیں، پھر آپ بڑھاتے جائیں، پھر اس کی انلمیٹڈ تو کہیں تک کوئی بھی چیز چلی جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو میں آپ کو سٹارٹنگ پوائنٹ بتا رہا ہوں۔ اور دوسرا ہے کہ آج تو آپ نے ظلم کر دیا ارشد سعید صاحب، آپ نے ان کی سعودی کمائی پہ پیڑ پہ لات مار دی۔ اب آپ کے شو کی وجہ سے ان کو سب جمع کرانے پڑیں گے، کیونکہ آپ جمع اگر نہیں کروائیں گے خود ہی تو ہم کورٹ سے کروائیں گے۔ مریم نواز صاحبہ تو کہہ چکی ہیں یہ باپ کا مال نہیں، ریاست کا مال ہے، یہ تو جمع ہونا چاہیے یا پیسے دے کے واپس دے۔ جو قوم کا مال کھا کے ایونیو فیلڈ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان کو باپ کا مال تھا۔ یہ اسپیسیفک اگر آپ مجھے تھوڑی سی ان کی ڈیٹیل بتا دیں، یہ یلو یاٹ ماسٹر گولڈ واچ، یہ اس کا ہوتی کیا ہے؟ یہ رولیکس یاٹ ماسٹر یلو گولڈ واچ، دیکھیں جی، اس میں آپ اس کو روز کلر بھی کہہ سکتے ہیں، آپ اس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ مطلب میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ کی جو یہ جو کیٹیگری آپ بتا رہے ہیں $1,00,000 سے کم، اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس کے اندر، جتنی کہ ڈائمنڈ رولیکس یلو گولڈ واچ وتھ ڈائمنڈز فار وومن، اس میں ڈائمنڈز لگے ہوں گے، اچھی کوالٹی کے لگے ہوں گے۔ سر گھٹیا کوالٹی کی تو رولیکس نہیں لگائے گی نا، اور وہ بھی اگر کوئی آپ کو سعودی دے رہا ہے تو وہ کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی تھوڑی ہے کہ وہ سفائر لگا کے دے دے گا، لیزر کون لگا کے دے دے گا۔ سلمان عائی صاحب، آپ بھی کافی شوقین ہیں گھڑیوں کے، تو آپ کے اندازے میں یہ گھڑیاں کتنی مالیت کی ہوں گی اور کچھ بتا سکتے ہیں ان کی کریکٹرسٹکس کے بارے میں؟ یہ میرے خیال سے پرائس تو بہتر فیصل صاحب ہی بتائیں گے، میری تو رینج سے باہر ہیں یہ گھڑیاں، میں نہیں لے سکتا، لیکن رف آئیڈیا میرا یہی ہے جو ریسرچ کی ہوئی ہے، میرے خیال سے ابو $50,000 نارمل، جو اس میں نارمل رینج آتی ہے اس کی پرائس ہوتی ہے نارمل۔ اچھا صاحب، مزے کی بات یہ ہے اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ابھی آپ جس میں فیصل کہہ رہا تھا کہ یہ نا مجبوری میں ابھی ان کو ڈکلیئر کرنی پڑے گی، وہ جمع کرانی پڑے گی، لیکن جو انفارمیشن جو میں مانگ رہا ہوں اس وقت نہ عمران خان صاحب والا کیس آیا تھا، کوئی اور کیس آیا تھا، اس وقت کسی نے کچھ نہیں کرایا ہوگا، سب نے 15% پہ خریدا ہوگا یا کسی نے تو پیسے بھی نہیں دیے ہوگا، خرید لے لیا ہوگا۔ تو وہ انفارمیشن جس دن ڈکلیئر ہوئی گی تو بڑے بڑے چہرے سامنے آئیں گے، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے، میں نے یعنی کہ اگر ڈائمنڈ والی گھڑی جو ہے، رائٹ، جو فیصل واڈا صاحب بتا رہے ہیں کہ کم از کم 2.5 کروڑ ڈائمنڈز کے ساتھ یا 3 کروڑ کی گھڑی ہے، تو 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ روپیہ جمع کروا کے پھر یہ گفٹ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں، یہی صورتحال ہوگی ایز پر دا رول جو کہ اب چینج ہو چکا ہے۔ اب تو آپ نے پکڑ لیا نا، جو خان صاحب نے چینج کیا تھا 50% کر دیا تھا، اب تو میرے خیال سے زیادہ دینے پڑے گا، پہلے تو 15% تھا۔ نہیں لیکن سلمان صاحب اگر میں آپ کو انٹرپٹ کروں، معافی چاہتا ہوں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ سر اگر 2.5 کروڑ کی گھڑی کی قیمت ہے بازار میں 3 کروڑ کی ہے
تو اس کی ایویلویشن ہی ہوتی تھی 75 لاکھ روپے. 75 لاکھ کا 10% 7.5 لاکھ روپے دیا جاتا تھا. اب ایویلویشن کے اوپر بھی تو ہے, آپ نے ایویلویٹ کتنے میں کرائی ہے؟ اب میں کہہ رہا ہوں جو گھڑی کی قیمت ہے ہی 3 کروڑ, اس کی آپ نے ایویلویشن ہی کرائی 75 لاکھ, تو 75 لاکھ کا 10% 7.5 لاکھ ہوا. یہ 1947 سے چلیں گے تو سر کوٹھیاں اور محل بھی بک جائیں گے, اور پاکستان کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا, اس میں بہت لوگوں کے نام آئیں گے. تو میرا خیال سلمان صاحب ایک پاکستانی قوم کے لیے خدمت کر رہے ہیں, اور میرے خیال سلمان صاحب یہ تو ارشد صاحب نے ان کی پیڑ پہ لات مار دی ہے, لیکن آپ فردر آن جب خریدنے جا رہے ہوں اس کی ایویلویشن کے لیے بھی اگر آپ کو اپلیکیشن موو کرتے ہیں تو آئی کین بی آف اینی ہیلپ, آئی ایم آلویز دیئر فار یو, کیونکہ آپ پاکستانیوں کے لیے کام کر رہے ہیں. کیا یہ مارکیٹ ویلیو پہ ایویلویشن ہونی چاہیے, یا کہ خود جو ایف بی آر ہے اور ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ ایویلویشن کر کے دے دیتی ہیں؟ کیونکہ اس میں جو رول 5 ہے کہ کیبنٹ ڈویژن ول گیٹ دا ویلیو آف دا گفٹس اسیس فرام government sector experts in CBR, Textile Museum, National Council of the Arts. Depending upon the nature of the gifts, Cabinet Division will also get the value of the gift assessed by the private appraisers born on its approved panel. تو اکثر تو یعنی کہ یہ خود ہی ایویلویشن ہوتی ہے, تو مارکیٹ ویلیو پہ ایویلویشن اور اسیسمنٹ ہونی چاہیے. سلمان صاحب جی بالکل ارشد صاحب, یہ مارکیٹ ویلیو پہ ہونا چاہیے. جس طرح پراپرٹی یہاں پہ ویلیویٹ ہوتی ہے ڈی سی ویلیو, ایف بی آر ویلیو پہ, اس کی قیمت جو ہوتی ہے وہ اگر 1 کروڑ کی چیز ہے وہ 30 یا 20 لاکھ روپے ہوتی ہے اس کی مارکیٹ یا ایف بی آر ویلیو, سوری ڈی سی ویلیو یا ایف بی آر ویلیو. تو یہ بھی وہی فارمولا فالو کرتے ہیں. تو ان کو میرے خیال سے اپنا یہ اسیسمنٹ کا جو رول ہے, میں اس پہ بھی سوچ رہا ہوں اس کو بھی ان کو چیلنج کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو نہیں کریں گے جیسے کارل مارکس نے کہا تھا جو بڑے لوگ قانون بناتے ہیں وہ ویسے ہی بناتا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے. تو میرے خیال سے یہ تو ایسا رول اس کو امینڈ نہیں کریں گے, مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس کی اپریزل آئے, اسیسمنٹ آئے, وہ یہ نہیں کریں گے. میرے خیال سے اس رول کو بھی چیلنج کرنے کی ضرورت ہے. اور میں نے ارشد صاحب ایک چیز ادھر بتا دوں, یہاں پہ رکنا نہیں ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پہ. میرا آگے ٹارگیٹ آئی ول تمام آفیشیل ڈیلیگیشن بائی دا گورنرز, سی تمام ایمز, آرمی official چیفز اور چیف delegations. جسٹس آف پاکستان. بالکل ٹھیک ہے, بالکل سب بہت اچھی بات ہے. اور یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون آفیشیل ڈیلیگیشن پہ گیا, کیا تحائف ملے, کس نے توشہ خانہ میں جمع کروائے, اور کون اپنے گھر لے گیا. یہاں پہ ناظرین وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد